السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع بہت ہی اہم ہے۔ تصور کریں ایک سناٹا، گہری تاریکی اور ایک جگہ جہاں کوئی عزیز نہ ہوگا، نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب دنیا کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے اور ہم اکیلے اپنی قبر میں ہوں گے۔ لیکن کیا واقعی ہم اکیلے ہوں گے؟ کیا کوئی ہمارے ساتھ ہوگا؟ کیا کچھ ایسا بھی ہے جو ہمیں اس تنہائی میں سہارا دے سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے اعمال ہیں جو ہمیں قبر میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ قبر کی حقیقت اور موت کی یاد دہانی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ہر جان موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، پھر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جسے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ دنیا کی ہر آسائش، ہر راحت، ہر نعمت ایک دن پیچھے رہ جائے گی اور ہم اپنے اعمال کے ساتھ قبر میں چلے جائیں گے۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ہمیں اس تاریکی میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ آئیے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ نماز قبر کا نور۔ نماز ہماری زندگی کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ جو شخص نماز کی پابندی کرتا ہے اس کی قبر روشن کر دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا حساب قیامت کے دن لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہوں گے، اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خراب ہوں گے۔ اگر ہم اپنی نماز کو سنوار لیں تو یہ ہمیں قبر میں بھی روشنی اور سکون عطا کرے گی۔ دوسرا، قرآن مجید کی تلاوت قبر میں ساتھی۔ قرآن ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ہدایت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، قرآن قیامت کے دن اس کے لیے سفارشی بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے قرآن پڑھا، سیکھا اور اس پر عمل کیا، قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ قبر میں جب سب ساتھ چھوڑ جائیں گے، قرآن وہ نور ہوگا جو ہمارے ساتھ رہے گا۔ صدقہ جاریہ، قبر میں نیکیوں کی بارش۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ صدقہ جاریہ وہ نیکی ہے جو مرنے کے بعد بھی جاری رہتی ہے اور قبر میں انسان کو نیکیوں کی بارش محسوس ہوتی ہے۔ درود شریف، قبر میں راحت۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کو اپنی عبادت بنا لیتا ہے، اس کے لیے قبر میں روشنی اور راحت پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ درود قبر کی سختیوں میں راحت کا سبب بنے گا۔ اچھے اخلاق، قبر میں سکون۔ ہمارے پیارے آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن کے میزان میں سب سے باری چیز اچھے اخلاق ہوں گے۔ جو شخص دنیا میں اچھے اخلاق اپناتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، وہ قبر میں بھی راحت محسوس کرے گا۔ آج ہی عمل کریں۔ یہ 5 اعمال ایسے ہیں جو ہمیں قبر میں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری قبر روشنی سے بھر جائے، ہمیں عذاب سے بچایا جائے اور ہمیں اللہ کی رحمت حاصل ہو، تو آج ہی ان اعمال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ یہ وقت عمل کا ہے کیونکہ ایک دن ہمیں بھی اس منزل کی طرف جانا ہے۔ اللہ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔